الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ طالبات السلام علیکم۔ ہم نے شیخ غلام حمدانی مصحفی کی غزل پڑھنی شروع کی تھی، جس کے ہم نے 4 اشعار پڑھ لیے تھے۔ 5واں شعر ہم دیکھتے ہیں۔ ہمدم جو دیکھتا ہوں، یہ شعر بلکہ ہو گیا تھا، یہاں سے پڑھیں گے۔ آخر کو ہو کے لالا اگا نو بہار میں، خونے شہید عشق نہ زیر زمیں رہا۔ آخر کو ہو کے لالا اگا نو بہار میں۔ اب دیکھیں، لالے کا پھول آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، وہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے، ایسا سرخ جیسا کہ خون کا رنگ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر اس شعر میں شاعر نے حسن تعلیل کی بڑی خوبصورت مثال کا استعمال کیا ہے، اور وہ لالے کے پھول کو شہید کے خون سے تشبیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو لوگ راہ عشق میں شہادت کے درجے پر فائز ہوتے ہیں، راہ عشق مطلب کہ جو لوگ اپنے وطن کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، کلمہ حق کہنے سے نہیں کتراتے، باطل کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں، وہ ان کا خون چھپائے نہیں چھپ سکتا۔ اگرچہ وہ منو مٹی تلے ہی دفن ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا خون جو ہے وہ لالا و گل یعنی سرخ رنگ کے پھول کی شکل میں پھوٹ پڑتا ہے۔ گویا یہ سمجھ لیجئے کہ یہ شہید ہونے والوں کا دوسرا جنم ہوتا ہے۔ یعنی انہوں نے، اب دیکھیں، لالے کا پھول تو اگتا ہے جیسے باقی تمام پھول اگتے ہیں، گلاب کا پھول ہے، چنبیلی ہے، کلی ہے، لیکن انہوں نے لالے کے پھول کے سرخ رنگ کا جو ہے وہ اسے استعمال کیا شہید کے خون سے تشبیہ دینے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جہاں کہیں شہید کو دفنایا جاتا ہے، وہاں پر لالے کا پھول اگاتا ہے، اور وہ اس چیز کی علامت ہے کہ شہید کا خون جو ہے وہ رائے گاہ نہیں گیا، بلکہ وہ مرنے کے بعد دوسرا جنم لیتا ہے۔ وہ شعر آپ اس میں کوٹ کر سکتے ہو کہ سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ یا راہ طلب میں جذبہ صادق ہو جس کے ساتھ، خود اس کو ڈھونڈ لیتی ہے منزل کبھی کبھی۔ تو یہ جو اب یہاں پر شاعر جو ہے وہ مختلف صنعتوں سے کام لے کر، مختلف استاروں سے کام لے کر اپنی اپنی شاعری میں حسن پیدا کرتے ہیں، اپنے اپنے شعر میں دلچسپی پیدا کرتے ہیں، اس کو خوبصورت بنانے کے لیے مختلف تراکیب کا استعمال کرتے ہیں، مختلف تشبیہات کا استعمال کرتے ہیں۔ اب عشق جو ہے وہ ایک پاکیزہ جذبہ ہے، اور اس جذبے سے مغلوب ہو کر جب کوئی عاشق صادق اپنی محبوب کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو وہ زندہ و جاوید ہو جاتا ہے، پھر اس کا خون رائے گاہ نہیں جاتا، مطلب منو مٹی تلے دب کر وہ فنا نہیں ہو جاتا، بلکہ وہ اس کو ہمیشہ کی ابدی حیات جو ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے، اور وہ حیات نو کی زندہ مثال بن جاتا ہے۔ اگلا شعر دیکھیے۔ دی جان ایسی ہوش سے، دی جان ایسے ہوش سے اپنی کے خلق کو، جینے کا میرے تا دم آخر یقین رہا۔ اب یہاں پر بھی وہ اس جان کو جو اسے اللہ کی طرف سے ودیعت ہوئی تھی، جو اس نے اپنے عشق کے تقاضے پورے کرنے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی جان ایسے پیش کی کہ میرے مرنے کا کسی کو یقین ہی نہیں ہوا، لوگ یہی سمجھتے رہے کہ میں شاید زندہ ہوں۔ یعنی مصحفی کیا کہتے ہیں کہ ہم نے عشق کیا ہے، لیکن اپنے ہوش و حواس کو قابو میں رکھا، پورے ہوش کے ساتھ عشق کے تقاضے پورے کیے۔ اب عشق جو ہے وہ قربانی مانگتا ہے، اور وہ بھی جان کی۔ وہ شعر ہے نا، گر مشکل ہیں حالات وہاں، دل بیچ آئیں جاں دے آئیں، دل والوں کوچہ جانا میں، کیا ایسے بھی حالات نہیں کہ ہم اپنی دل و جان کا نذرانہ ہر لمحہ جو ہے وہ عاشق دینے کے لیے بے چین بے قرار رہتا ہے، اور وہ اس چیز میں فخر محسوس کرتا ہے کہ اس کی جان جو کہ جانی ہی ہے، یہ جان تو آخر جانی تھی،
کی ہوتی اس پہ نثار آکاش، یا یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ وہ جان، وہ کہتے ہیں کہ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں، تو اس لیے اس جان کو اگر ہم راہ عشق میں قربان کرتے ہیں تو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم مقتل کی طرف جاتے ہیں۔ ہم نے جب یہ فیصلہ کر لیا کہ اگر کبھی ہمیں اپنے مقصد کو پانے کے لیے جان بھی قربان کرنا پڑی تو ہم یہ سمجھیں گے کہ جان کے بدلے میں مقصد کا حصول گویا مہنگا سودا نہیں ہے۔ چنانچہ بقائے میں ہوش و حواس موت کو اس انداز سے گلے لگایا کہ دنیا والوں کے نزدیک زندہ و جاوید ہو گئے۔ تو وہ یہاں پر بار بار یہی کہتے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ ملتی ہے لیکن زندگی نے فنا ہو جانا ہے، یہ جان آج نہیں تو کل دینے والے نے واپس لے ہی لینی ہے۔ لیکن مزہ تب آتا ہے جب انسان اس جان کا نذرانہ ایسے جو ہے وہ پیش کرے کہ لوگ اس کو رہتی دنیا تک اس پر فخر کریں، اسے یاد رکھیں اور اس کو بھولے نہیں، بلکہ یہی محسوس کرتے رہیں کہ شاید وہ شخص ابھی زندہ ہے۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ یارانے گرم رو تو سب آگے نکل گئے، ان سے میں ننگے قافلہ پیچھے کہیں رہا۔ اب یہاں پر جو اوپر والا شعر ہے، جہاں ایسے ہوش سے اپنی کے خلق کو دی جان ایسے ہوش سے، اس میں آپ یہ والا شعر بھی ایڈ کر سکتے ہو۔ کام مردوں کے ہیں سو وہی کر جاتے ہیں، جہاں سے اپنی جو کوئی کے گزر جاتے ہیں۔ اب یارانے گرم رو تو سب آگے نکل گئے۔ یارانے گرم رو مطلب وہ کہتے ہیں جو محنت کرنے والے ہیں، جو آگے بڑھنے والے ہیں، وہ سب کے سب لوگ تو آگے نکل گئے۔ تیز چلنے والے جو تھے، جو ہمراہی تھے، جو ساتھی تھے، وہ سب کے سب آگے چلے گئے، ان سے میں ننگے قافلہ پیچھے کہیں رہا۔ ننگے قافلہ مطلب وہ کہتا ہے کہ میں قافلے والوں کے لیے شرمندگی کا باعث بنا، میں کیا نہ کر سکا، میری رفتار سست رہی اور تیز چلنے والے اور آگے بڑھنے والے آگے نکل گئے۔ وہ اپنی اس شعر میں اپنی کوتاہی کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے جس جوش، جذبے اور لگن کی ضرورت ہوتی ہے، میں اس سے محروم تھا۔ میرے سوا قافلے میں شامل تمام مسافر جوش و جذبے سے سرشار تیز قدم اٹھاتے ہوئے منزل کی طرف بڑھ رہے تھے، جبکہ میں تیز رفتاری میں قافلے والوں کا ساتھ نہ دے سکا اور ان سے بہت پیچھے رہ گیا۔ حالی نے بھی اسی طرح سے وہ شعر بولا تھا نا، یارانے تیز گام نے محمل کو جا لیا، ہم محو لانے جر سے کارواں رہے۔ یا آپ وہ والا شعر ایڈ کر سکتے ہو، تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل، نہ ٹھہر آتش گل مراد ہے منزل میں، خار راہ میں ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ اپنی سست رفتاری اور جوش و جذبے کی کمی کی وجہ سے میں اپنے قافلے والوں کے لیے شرمندگی کا باعث بنا۔ کاش مجھ میں بھی وہی جذبہ اور منزل کو پانے کی وہی لگن ہوتی جو میرے دیگر ہم سفروں میں تھی، تو میں بھی منزل مقصود سے ہمکنار ہو سکتا تھا۔ لیکن منزل مقصود تک رسائی بنیادی شرط ہے، ہر قیمت پر مسلسل حرکت اور سفر۔ منزل انہی لوگوں کے قدم چومتی ہے جو راہ کی مشکلات کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، اور جیسے جیسے وہ اپنے قدم بڑھاتے ہیں اتنی ہی ان کی منزل قریب آ جاتی ہے۔ آخری شعر دیکھتے ہیں۔ رکھوں میں روک کیوں کر اپنے دل کو مسوی، میرے کہیں میں اب تو میرا دل نہیں رہا۔ مصفی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہیں، انہیں عشق کے راستے میں بے پناہ تکالیف اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا، جس کے پیش نظر انہیں ترک وفا ہی میں عافیت نظر آئی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے دل کو، اس پر میرا اختیار نہیں ہے، میں اسے روک نہیں سکتا، میرا دل میرے قابو میں نہیں ہے، وہ میری بات نہیں سنتا، وہ میری بات نہیں مانتا۔ انہوں نے محبت کی راہ سے لوٹ جانے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ وہ محبت کی راہ میں آنے والی دشواریوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اس لیے وہ جب وہاں سے لوٹنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ان کا دل ان کے آڑے آ جاتا ہے اور وہ ذہن اور دل کی کشمکش میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔
اب ان کی کیفیت بھی جو ہے وہ ایسی سی ہے کہ دل سے خیال دوست بھلایا نہ جائے گا، سینے میں داغ ہے کہ مٹایا نہ جائے گا۔ یا آپ اس میں پھر وہ شعر بھی ایڈ کر سکتے ہو کہ دل پھر طواف کوئے ملامت کو جائے ہے، پندار کا صنم کدا ویراں کیے ہوئے، کہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے انسان جو ہے وہ اپنی حیثیت، اپنی شناخت، اپنا غرور، اپنا مان اور اپنا تکبر، ہر چیز جو ہے وہ اس کو فنا کر دیتا ہے، اسے راہ عشق میں قربان کر دیتا ہے۔ اس کے بعد نہ تو اس کی اپنی مرضی رہتی ہے، نہ تو اس کی اپنی شناخت رہتی ہے، اور نہ ہی اس کا اپنا غرور رہتا ہے، اپنی ضد باقی رہتی ہے، اپنی انا رہتی ہے، وہ اپنی انا کو بھی پس پشت ڈال دیتا ہے۔ تو لیکن وہ کہتا ہے کہ اب مسئلہ کیا ہے کہ میرا دل جو ہے وہ میرے قابو میں نہیں۔ جب وہ کسی سے محبت کرنے لگتا ہے تو پھر وہ انسان کی نہیں سنتا، پھر وہ وہی سنتا ہے جو اس کا محبوب اس کو سنانا چاہتا ہے۔ تو اس لیے وہ یہاں پر یہی کہتے ہیں کہ ان کا دل ان کی بات نہیں مانتا، وہ دل کو جس راہ پر جانے سے روکتے ہیں دل اسی راہ پر جاتا ہے۔ وہ اپنے دل کو ترک محبت پر آمادہ نہیں کر سکے، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ عشق آگ کا دریا ڈوب کر پار کرنے کا نام ہے، جس گھر سے سر اٹھاتا ہے اس کو بٹھا کر چھوڑتا ہے، یہ راتوں کی نیند حرام کر دیتا ہے اور دن کا چین بھی لوٹ لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کے کوچے میں جاتے رہے اور رسوائیاں مول لیتے رہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کی آج کی غزل مکمل ہو گئی۔ مصحفی کی ہم نے پہلی غزل مکمل کر لی ہے، اس کو اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے تیار کرنا ہے، اس کی تشریح آپ لوگوں نے اچھی طریقے سے کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، کل ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔